پھر وہ روشنی روح تک جاتی. روح سیراب ہوتا ہے، دوسرا لطیفہ بھڑکنے لگتا. توجہ اللہ نصیب ہو، خلوص ہو، یقین محکم ہو. گھڑا تب بیٹھتا ہے نا جب بھر جائے. برتن بھر جائے تو خالی برتن سے تو کچھ نہیں نکلتا. جب وہ لبریز ہو کر بیٹھتا ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے، سرگوشیوں تک، سری راز کی باتیں ہونے لگتی ہیں. تعلق ہوتا ہے نا، ایک سے ساری تعلق ہے. جہاں مل گیا السلام علیکم وعلیکم السلام. ایک سے اس سے زیادہ ہے، جہاں مل گیا جپھی ڈال دی. اگلا ہے ایک اس سے بھی زیادہ، جہاں مل گیا کہا یار ہٹو ادھر آ جاؤ، الگ بیٹھ کر باتیں کریں گے، لوگوں سے ہٹ جاؤ. یہ سری ہے، پوشیدہ. تعلق بڑھ گیا نا. السلام علیکم سے جپھی تک گیا، لطیف روح ہو گیا، روح سے سری تک گیا. جب سری مکمل ہوتا ہے، بھرتا ہے، تو بات خفی تک چلی جائے، اور پوشیدہ، اور اندر کی بات، اپنی دل کی باتیں، دل کے حال، دکھ سکھ بانٹنے پڑتے ہیں خفی. جو گھر والوں سے بھی باتیں چھپائی ہوئی تھیں، بیوی بچوں سے چھپائی ہوئی تھیں، اندر کے دکھ تھے، وہ پھر اس دوست سے بانٹے جاتے ہیں. یار یہ بھی بات ہے، یہ بھی خفی ہو. جب وہ بھی قوت پاتا ہے تو پھر اخفا پہ چلا جائے، اور پوشیدہ تر رہا، اور پوشیدہ. سب سے گہری بات اخفا. یہ قلب پر آدم علیہ السلام کے انوارات آتے ہیں، برکات آتی ہیں، پہلے آسمان سے آتی ہیں. روح پر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، دو ہستیوں کے انوارات آتے ہیں. روح لطیف ہے، روح پر جو انوار آتے ہیں، یہ ان کا مقام جو دوسرے آسمان پر ہے، وہاں سے آتے. انبیاء کے، اولیاء کے مقامات متعدد ہیں اور مختلف ہیں. ہر شعبے کا ہر مقام سے تعلق. آدم علیہ السلام کے انوارات زرد رنگ کے ہوتے ہیں. ان کا رنگ سنہری ہوتا ہے، اس میں سرخی ملی ہوئی ہوتی ہے، سرخی مائل سنہری. سری پر موسیٰ علیہ السلام کے انوار آتے ہیں، تیسرے آسمان سے آتے ہیں، ان کا رنگ سفید ہوتا ہے. بات جب خفی تک پہنچتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے انوارات آتے ہیں، ان کا نیلا رنگ ہوتا ہے. اخفا، سب سے گہری بات، دور اندر کی باتیں، اس کے سرتاج ہے محمد الرسول. اب کوئی کہاں جائے؟ دل کو لے کر کہاں جائے گا؟ تو سب سے بڑا شفا خانہ بارگاہ رسالت بنائی ہے. سب سے بڑی روشنی، سب سے بڑا نور، تمام علوم کے خزانے وہی ہیں. پانچویں آسمان سے انوارات آتے ہیں، گنبد خضرا کے رنگ کے ہوتے ہیں، سبز. یہ پانچوں زندہ ہو جائیں، ان میں جان پڑ جائے، تب جا کر نفس پر زد پڑتی ہے. یہ اتنا سخت جان ہے. یہ جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نفس مسخر ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ ساری عمر نفس کی غلامی کرتے، بہانے کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. کچھ کو نفس وہاں لے جاتا ہے کہ چھوڑو یار یہ ملا کی باتیں ہیں، کہاں ہے آخرت، کون پوچھے گا، جو ملتا ہے. یہ پانچ لطائف روشن ہوں تو پھر زد پڑتی ہے نفس پر،
پھر وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے۔ جب نفس بات مان جائے تو پھر سلطان الاذکار جسم کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کرنے لگے، ہر ذرے سے اللہ نکلتی ہے۔ 10 کھرب تو سیل ہیں نا، ایک انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، لیکن سیل بھی واحد چیز نہیں ہے، آگے سیل میں ایک جہان ہے، سیل کے اندر ایک جہان آباد ہے، گویا 10 کھرب جہان آباد ہیں ایک وجود میں، ان سب میں سے پھر اللہ کی صدا آتی ہے۔ وہ ایک سانس میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کا مبارک نام لے لیتا، وہ حساب اللہ ہی جانے۔ یہ سب میں ترتیب ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے۔ جب یہ ہر ذرہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اسے رابطہ کرایا جائے۔ شیخ کامل توجہ کرتا ہے تو وہ دل کے انوارات اٹھا کر عرش اولا سے جا ملاتا ہے، اسے رابطہ کر۔ 50,000 سال کی راہ ہے، حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کسی کو صرف مراقبہ احدیت کرا دے تو پھر کوئی جاہل ہی ہے جو اس سے اور کسی کرامت کی توقع رکھے، اس سے بڑی کوئی کرامت۔ 50,000 سال کی راہ ہے اور ایک اللہ سے طے کرا دی۔ اللہ اپنے بندوں سے رابطہ فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا، انہوں نے نومولود بچہ دریا میں پھینک دیا، پھر ماں تھی، خود اللہ کریم بتاتے ہیں گھبرا گئی، ان قریب تھا کہ شور مچا دیتی، ربطنا علی قلبہا، ہم نے ان کے دل پر رابطہ کیا، انہیں حوصلہ قائم ہو، تو اللہ نے کر لیا۔ اصحاب کہف کے بارے آتا ہے کہ آبادی چھوڑ کر غار میں آ گئے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا، نہ بستر، نہ چارپائی، نہ کریں گے کیا؟ جب گھبرائے تو ربطنا، ہم نے ان سے رابطہ کیا، جم گئے۔ تو رب کا رابطہ تو اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، بندہ جب کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، ہر ایک کا رابطہ مختلف ہے، جتنا اس میں اس کا خلوص ہے اتنی اسے توجہ نصیب ہوتی ہے، اتنا مضبوط۔ رابطہ مضبوط ہو جائے تو پھر روح کے لیے سفر کی راہ بن جاتی ہے، پھر ایک توجہ سے روح احدیت پہ چلی جاتی ہے۔ احدیت عرش عظیم کا دروازہ ہے، 50,000 سال کی راہ ہے زمین سے، وہ بھی فرشتوں کے لیے۔ فرشتوں کے بارے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 50,000 سال طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں، ایک لمحے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن فاصلہ اتنا ہے کہ 50,000، یہ صفت ملکوتی آ جاتی ہے روح میں، وہ فرشتوں کی طرح آنے وحد میں وہاں پہنچ، تب پتہ چلتا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ۔ اب پتہ جو توحید کا مزہ وہاں آتا ہے، جو توحید کی حقیقت وہاں منکشف ہوتی ہے، وہ یہاں نہیں ہوتی۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو واحد لا شریک، کوئی تیرے جیسا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات۔ شیخ کامل ہو تو اسے اوپر لے جاتا ہے، معیت میں قدم رکھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ میرا پروردگار تو ہر لمحے میرے ساتھ ہے، میں ہی بھولا ہوا تھا۔ وہ کیا مصرع تھا کسی کا،
تم ہمیں بھول گئے ہم تم کو نہیں بھولے. بندہ بھلا دیتا ہے، مالک نہیں بھلاتا. وہاں جا کر سمجھ آتی ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا رب ہر آن میرے ساتھ. اقربیت نصیب ہوتی ہے اگلا قدم ہے. وہاں جا کر پیٹ کھلتا ہے کہ نخنو اقرب الیہ من حبل الورید. یہاں بیٹھ کر ماننا اور بات ہے، وہاں جا کر ماننا کچھ اور بات. سب مانتے ہیں نا، یہاں بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ فرق کا حکم ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن یہاں کا ماننا اور ہے، وہاں کا ماننا اور ہے. ہم سب مانتے ہیں نا کہ وزیر اعظم ہے ہمارا، قابل عزت ہے. یہاں کا ماننا اور ہے. کسی کو وزیر اعظم کے دفتر لے جاؤ، وہاں کا ماننا اور ہے. سامنے ہو تو پھر جو ماننا ہے وہ اور ہے، جو یہاں مانتے ہیں یہ اور ہے. اقربیت سے اگر نوازا جائے تو پھر محبت پیدا ہوتی. قرب ہو تو محبت ہو. بعد میں کون سی محبت ہے؟ دوری کس محبت کا نام ہے؟ وہ محبت ہوتی ہے قرب ہو، تعلق ہو، دیکھا بات. ایک بندے کو ہم جانتے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو محبت کہاں سے آئے گی؟ اسے جب قرب نصیب ہوا تو جو محبت تب پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہوتی. پھر دائرہ محبت میں قدم رکھتا. یار یہ بڑے مزے کی بات ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا. لوگ ہم سے تو چھوٹتا نہیں. ایک قدم آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، سرشار ہو جاتا ہے محبت الہی سے. اگلا قدم ہوتا ہے کہ وہ ساری لے لیتے ہیں اپنے اوپر، بدن کا ذرہ ذرہ اس سے سرشار. والاول والآخر والظاہر والباطن. پھر دیکھتا ہے اس پہ جہاں منکشف ہو جاتا ہے. النجم والشجر یسجدان. پھر دیکھتا ہے ہر ذرہ اس کی بارگاہ میں سربسجود. ایک میں نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ حکم بجا لانے سے انکار نہیں کر سکتا. سب پر اس کی حکومت، سلطنت، حکم جاری ہے. پھر نگاہ بڑھتی ہے تو کل من علیہا فان. یہ سب تو گئے، ان سب کو جانا ہے، کچھ باقی نہیں بچے. کل من علیہا فان، کچھ نہیں بچے. دیکھتا ہے اس منظر کو، کس طرح جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. حتیٰ کہ خود بھی گم ہو جائے. یا اللہ تو یہ قائم کیسے تھے؟ پھر نظر آتا ہے یہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم تھے. یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. انہیں اللہ نے رکھا ہوا تھا قائم، یہ خود اپنی قوت سے قائم نہیں تھے. اکثر اوقات اقربیت پر بھی یہ قوت ہو جاتی ہے کہ اسے برزخ منکشف ہو جائے تو حضرات کرا دیتے ہیں سیر کعبہ، پھر بارگاہ رسالت بنائی. وہ کبھی اگر یہ جلدی جلدی مشاہدات شروع ہو جائیں، مراقبات ہو جائیں تو فنا بقا پہ کرا دیتے. لیکن یہ دیکھ لو میرے بھائی، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز کا الگ مزہ ہے، اور ہر چیز کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کی اہمیت ہے، اور یہ بنیاد ہے.
لوگوں کو بڑی غلطیاں لگیں، اہل اللہ بیچارے، چونکہ اس فن کے لوگ ملتے نہیں ہیں، بڑا کمیاب چیز ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ میرے شکر گزار بندے بڑے کم ہوتے ہیں، یہ عام نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، ملتے نہیں۔ تو لوگ تڑپتے ترستے دنیا سے چلے جاتے، پھر کسی کو فنا بقا ہو گئی تو اس نے کہا میں نے سلوک مکمل کر لیا، یہ دھوکہ لگا، حالانکہ یہ صرف بنیاد ہے، ابجد ہے، جیسے کسی نے اللہ بے یہ تک یاد کر لیا، بنیاد ہے جیسے عمارت کی بنیاد بھر لی گئی، آگے بڑا کام ہے۔ تو میرے بھائی، فرصت ہے، زندگی ہے، ہم دنیا میں حلال کمانے کے مکلف ہیں، ہم دنیا میں بال بچہ پالنے کے مکلف ہیں، ہم دنیا میں والدین کی خدمت کے مکلف ہیں، ہم دنیا میں قومی خدمات کے مکلف ہیں، ہم دنیا میں بین الاقوامی سطح پر امن قائم رکھنے کے مکلف ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ سارا کرنے کے ساتھ ہمیں یہ سب کرنا ہے۔ یہ بھی کرنا ہے، اور جب یہ دنیا کا کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ اس میں ترقی کا سبب بنتا ہے، رکتا نہیں ہے، دنیا سے روکتی نہیں ہے اگر وہ شریعت کے مطابق، خلاف شریعت ہوگی تو پھر روکے گی۔ تو مجھے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، جب تک دم میں دم ہے میں ذکر میں باقاعدگی کرتا ہوں، بخار ہو، بیماری ہو، کچھ ہو، مجھے بچے پکڑ کر لاتے ہیں وہاں تک،